بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں ایک دفعہ تلوار چل گئی تو قیامت قائم ہونے تک رکھی نہیں جائے گی، یہاں تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مشکلوں سے جا ملے گا، اور یہاں تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ بتوں کو پوجنے لگے گا، اور میری امت میں 30 بہت ہی جھوٹے ہوں گے اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ میں سب نبیوں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غلبہ کے ساتھ حق پر رہے گا، ان کے مخالف قیامت کے آنے تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ابن جریر نے روایت کی ہے کہ طفیل بن عمرو اپنی قوم کے سردار تھے اور بہترین شاعر بھی تھے۔ جب یہ مکہ میں آئے تو قریش نے جا کر کہا کہ تم اپنی قوم کے سردار ہو، زرائج کے رہنا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بہکانا لے، اس کے بہکاوے کا تو یہ عالم ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ طفیل کا بیان ہے کہ مجھے اتنا انہوں نے ڈرایا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر کعبہ میں گیا کہ کہیں ان کی آواز سنائی نہ دے۔ میں کعبہ میں داخل ہوا کہ اچانک میرے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کھڑے ہوئے۔ خدا کو منظور ہوا کہ آپ کی بات میں سنوں، چنانچہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ ان کی بات نہ سننا نادانی ہے، میں خود سمجھدار ہوں، بھلے برے کی تمیز رکھتا ہوں، اچھی بات کہیں گئے تو مانوں گا ورنہ رد کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے کلام سنانا شروع کیا۔ یہ ایسا کلام تھا کہ ایسا اچھا اور شیریں کلام اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ کلام سن کر میں انتظار میں تھا کہ آپ جہاں جائیں میں بھی ساتھ جاؤں، چنانچہ آپ اپنے گھر پر گئے اور میں بھی ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا میری قوم نے تو آپ سے بہت ڈرایا تھا، لیکن جب آپ کا کلام سنا تو دل نے کہا کہ آپ کا کلام حق ہے، آپ اپنے دین کی باتیں کرنے اور نہ کرنے کا کام بتائیے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مجھے سمجھایا اور میں مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس وقت میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں قوم دوس کا سردار ہوں، وہ میری فرما برداری کرتے ہیں، آپ کوئی نشانی دیجئے کہ وہ لوگ ایمان لائیں۔ چنانچہ ایک نور میری دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو گیا جو ستارے کے طرح چمکتا تھا۔ جب میں اپنے قبیلے میں پہنچا تو مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری قوم اس کو برس کا داغ نہ کہے، چنانچہ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر دعا کی اور وہ نور کوڑے کے کنارے میں ظاہر ہو گیا۔ طفیل بن چلتے تو قندیل کی طرح روشنی پڑتی تھی۔ طفیل کے باپ اور ان کی بیوی مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قوم دوست مسلمان نہ ہوئی، ان میں زنا اور سود کا بہت زور ہے، ان پر بد دعا کیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدا دوست کو ہدایت نصیب فرما۔ طفیل کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں وہاں جا کر دوسیوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ جس کی قسمت میں خدا نے اسلام کی دولت لکھ دی تھی وہ مسلمان ہوا، اور جب میں احد و خندق کی لڑائی کے بعد مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ساتھ قوم اور کنبے کے 70-80 آدمی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ طفیل بن عمرو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو مسلمِ کذاب سے لڑی گئی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک نے دوسرے سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر ان میں سے ایک فرشتے نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا تو میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 سے، پھر 100 سے، پھر 1000 آدمیوں سے وزن کیا، ہر مرتبہ میرا پلہ بھاری رہا۔ دوسرے فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر ان کی تمام امت کو ایک پلڑے میں رکھو اور ان کو دوسرے میں، تب بھی ان کا پلہ ہی بھاری رہے گا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم سب کو دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔